آج ایک شارٹ نوٹس پہ آنے کا بہت شکریہ۔ آپ کو پتہ ہے الیکشن کے بعد کوشش ہو جاتی ہے کہ گورنمنٹ فارمیشن پہ بات کی جائے، اپنے گورنمنٹ کے خد و خال پہ بات کی جائے، لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ابھی تک وہ رزلٹ جو عوام کی مینڈیٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے اس وقت تک الیکشن کمیشن نے وہ جاری نہیں کیے۔ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کے لیے بہت سٹرگل کی ہے۔ گزشتہ 2 سالوں میں جتنی سٹرگل جمہوریت کو ڈیریل ہونے سے بچانے کے لیے، بروقت انتخابات کرانے کے لیے، فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے کے لیے الیکشن کمیشن سے بار بار استدعا کی گئی۔ 3 پٹیشنیں سپریم کورٹ میں فائل کی گئیں، 7 پٹیشنیں ہائی کورٹوں میں فائل کی گئیں۔ یہ کوشش کی گئی کہ الیکشن ہو، ملک میں بروقت ہو، آئین کے مطابق ہو، فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو، سب لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملے، کوئی پولیٹیکل پارٹی یا اس کا پولیٹیکل ورکر یا اس کا کینڈیڈیٹ الیکشن پروسیس سے آؤٹ نہ ہو۔ آپ لوگوں نے دیکھا جس طریقے سے پی ٹی آئی اس پروسیس میں شامل ہوئی، جس طریقے سے پی ٹی آئی اس ساری تگ و دو کے باوجود آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی، نہ بلا رہا، نہ لیڈرشپ، نہ ساتھ ساتھ کمپین کی اجازت، نہ ریلی کی اجازت، نہ ورکر کنونشن کی اجازت، الٹا ہر مرتبہ ورکر اور کینڈیڈیٹ کے خلاف پرچے۔ لیکن آپ لوگوں نے دیکھا 8 فروری کو عوام نے خان صاحب کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے زیادہ تعداد میں نکلے اور غلامی نامنظور کی آواز کو ایکسپٹ کرتے ہوئے لوگوں نے بڑی تعداد میں ووٹ دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، ہمارے 180 سیٹیں ہیں پاکستان میں، یہ ہماری جیت ہے نیشنل اسمبلی میں۔ اس میں آپ کو فگر پہلے دے چکا ہوں، لیکن آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ فگر ایک بار پھر دیتا ہوں، جس میں ہمارے کے پی کے میں 42 سیٹس ہے، پنجاب میں 115 سیٹیں جیت چکے ہیں ہم، سندھ میں 16 سیٹیں اور بلوچستان میں 4 سیٹیں ہم جیت چکے ہیں۔ بلوچستان میں ہمیں 1 سیٹ دی گئی ہیں، 3 ڈیو ہے۔ سندھ میں 1 سیٹ بھی نہیں ملی، ساری کی ساری ڈیو ہے۔ پنجاب میں ہماری 50 کے قریب سیٹیں ڈیو ہیں۔ یہ ساری ایک سمپل پلی ہم پٹ اپ کر چکے ہیں۔ فارم 45 بنا، فارم 45 صرف پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹس کو نہیں ملا، وہ پیپلز پارٹی، نون، جماعت اسلامی اور باقی ساری پارٹیوں کو ملا۔ وہ فارم 45 آنے کے بعد ریٹرننگ افسر کی یہ ذمہ داری ہے قانونی کہ فارم 45 سے ڈیٹا لے کے ہر پولنگ سٹیشن کا، وہ سارے پولنگ سٹیشن کا ڈیٹا اکٹھا کر کے اس کے بیس پہ فارم 47 اور فارم 48 بنائے، جس کو ادروائز کہتے ہیں پروویژنل رزلٹ۔ وہ پروویژنل رزلٹ آنے میں دیر کی گئی اور ہماری جو میجارٹی تھی پنجاب میں اس کو ڈائلوٹ کیا گیا، ہماری جو سیٹیں تھیں سندھ میں اس کو ختم کیا گیا، اور بلوچستان میں جو سیٹیں ملی تھیں ان کو بھی کم کیا گیا۔ اس لیے پہلے دن سے پاکستان تحریک انصاف کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ فارم 45 کے مطابق جو ایک اسٹیچوٹری فارم ہے، جو پریزائڈنگ افسران صاحبان نے ایشو کیے ہیں اور آر او کے دفاتر میں جمع ہے، اس کے مطابق رزلٹ ڈکلیئر کیے جائے۔ اب آپ نے دیکھا اس کی تائید میں اور ہمارے موقف کی تائید ہوئی ہے۔ کل جس طریقے سے راولپنڈی کے کمشنر نے پریس کانفرنس کی ہے، اس نے اپنے ضمیر کے مطابق آواز دی ہے، اس پہ کوئی پریشر نہیں تھا۔ یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ کوئی کمشنر آ کر کے اپنے ضمیر کے مطابق آواز دیتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے صبح کے وقت ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ کو جتوایا اور جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ کو ہروایا گیا۔ یہ اس موقف کی تائید ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے، یہ پورے دنیا نے دیکھا، یہ آپ کی میڈیا نے دیکھا، یہ سارے آر اوز کے دفاتر کے سامنے جو پولنگ ایجنٹ جمع تھے انہوں نے بھی دیکھا۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف باضابطہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنے،
اور اس کی انکوائری ہو اور اس کے مطابق رزلٹ ڈکلیئر ہوگا. انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ہمارے پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج ہمارے سامنے عمر ایوب صاحب انشاءاللہ تعالی یہ کامیاب ہوں گے اور ہم انشاءاللہ تعالی اس کو کامیاب کرائیں گے. کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف پر جو سختیاں ختم ہو چکی ہیں، کل بہت بڑی ریلی بھی تھی، کوئی آپ کو کہیں پر کچھ نہیں کہہ رہا، یہ کسی ڈیل کا شاخسانہ ہے یا تحریک انصاف کی استقامت اور جیت سمجھتے ہیں آپ؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. پاکستان کے تحریک انصاف کے جتنے ساتھی تھے ان پہ متعدد ایف آئی آرز مختلف جگہوں پہ ہوئیں. میرے پاس نہ سلیمانی ٹوپی ہے نہ جادو کی چھڑی ہے. میں نے جو ٹرانزٹ بیل لی ہے، اور میں مشکور ہوں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا، مجھے مختلف عدالتوں میں حاضر ہونا پڑے گا کہ ایک وقت تقریباً 8 شہروں میں ایک ٹائم پہ مجھ پہ جو ایف آئی آرز ہوئی ہیں، تو میرے پاس یا اڑن تشتری بھی ہوتی تو ہر جگہوں پہ، یا سلیمانی ٹوپی بھی ہوتی، میں ہر جگہ پہنچ نہیں سکتا تھا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بوگس ایف آئی آرز کی کیا نوعیت ہے. کسی قسم کی اس پہ نوعیت ہے ہی نہیں. اور ہمارے سب ورکرز کے اوپر جو یہ بوگس ایف آئی آرز بنی ہیں، وہ اس چیز کی علامت ہے کہ سب سمجھتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے، یہ ٹوٹ جائیں گے. پر یہ پاکستان تحریک انصاف ہے. ہم لوگ اپنے لیڈر اور اپنے قائد عمران خان صاحب کے نظریے پہ بلیو کرتے ہیں. ہم لوگوں کا یقین ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم لوگوں نے اپنے موقف پہ ہم لوگ ڈٹے رہے اور ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ. جو کمشنر راولپنڈی نے لیاقت علی چٹھا نے جو کچا چٹھا کھولا ہے اور اس نے مطالبہ کیا ہے کہ میرے ساتھ چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی پھانسی دی جائے تاکہ وہ، کیونکہ وہ اس میں ملوث تھے. سوال یہ ہے کہ اگر مطالبہ ہوتا ہے جسٹس جو چیف دو جسٹس نے جنہوں نے ریزائن کیا ہے، کہا جاتا تھا اگر ان کی چوری کے ڈر سے انہوں نے استعفے دیے ہیں، اگر ان کی چوری کے ڈر سے استعفے دیے ہیں، یہ جو کل کچا چٹا کھلا ہے، ان چیفز کو کیوں نہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے تاکہ اس ملک میں ان کے ہوتے ہوئے الیکشن شفاف نہیں ہوئی، اس الیکشن کی ریٹن کی انکوائری کیسے شفاف ہو سکتی ہے؟ آپ کا بہت بہترین سوال ہے. میں اس کا جواب دے کے پھر چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گور صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا، وہ بھی ایک ایمیننٹ لائر ہیں ملک کے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ سوال جن لوگوں کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے وہ خود اس کا جواب دیں. ہماری صرف ڈیمانڈ ہے، ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف آئین اور قانون پہ بلیو کرتی ہے. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے، اور جو لوگوں کا نام جو اس پہ اکیوز ہوئے ہیں وہ اس انکوائری کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، اور صاف شفاف انکوائری ہونا چاہیے. اور میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ ایک انکوائری کے پیچھے رزلٹ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. فل فور آپ فارم 47 کے تحت جو اصلی کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے جیتا ہے ان کو ونر ڈکلیئر کریں، اور اس کے بعد انکوائری ضرور کریں اور صاف شفاف انکوائری کریں.